بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم قابل احترام عزیز بھائیوں دوستوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی رکن، اسلام کے شعائر میں سے ایک اہم علامت اور ایک اہم عبادت روزے کا ذکر فرمایا ہے۔ روزے کے سلسلے میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن مجید میں صرف اسی مقام پر روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا، اور روزے کی فرضیت کا ذکر بھی اس خاص انداز میں فرمایا ہے کہ پڑھنے والا اور سننے والا انتہائی اطمینان کے ساتھ روزے کی فرضیت کو قبول کرنے کا ملکہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ روزہ نام ہے، لفظی معنی ہے روزے کے رکنے کے، اور شریعت کی اصطلاح میں کھانے پینے اور نکاح اگر ہو جائے تو شوہر اور بیوی کے درمیان ملاقات سے رکنے کا ہے، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اور طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ان تین چیزوں سے بچنا، اور نیت ہو روزے کی تو تب اس وقت میں روزہ مکمل ہوگا۔ روزے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص انداز اس امت کے سامنے پیش فرمایا وہ یہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی تم سے پہلوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا، تاکہ بہت زیادہ لوگ جب کسی مشقت کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں تو انسانی طبیعت اس بات کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ اتنے لوگ تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ روزہ اگرچہ ایک مشقت بھرا عمل ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے سے پینے سے ہر ضرورت کی چیز سے رکنا پڑتا ہے انسان کو، لیکن جب وہ یہ سوچے گا کہ اتنے لوگ روزہ رہا کرتے تھے تو یہ فکر اور یہ اس کے ذہن پر سوار ہونے والا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو اللہ نے روزے کو فرض کیا، اس سے پہلے بھی فرض کیا تھا، من قبلکم سے عام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی شریعتیں گزری ہے سب میں جیسے نماز تھی سب میں ویسے ہی روزہ بھی تھا۔ اور روزے کا عمل اتنا خاص عمل ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں روزے کو فرض قرار دیا وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو شعائر اسلام قرار دیا کہ روزہ شعائر اسلام میں سے ایک ہے۔ اور روزے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو ترغیب فرمایا کرتے تھے کہ روزے کی احادیث پر حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ کہیں فرمایا روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچانے کے لیے، کہیں فرمایا روزہ انسان کے دل کو جلانے والا ہے، تو کہیں فرمایا رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، کہیں فرمایا کہ روزہ شفقت اللہ کے سامنے شفاعت کی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روزہ شفاعت کے لیے بندے کی شفاعت کے لیے سوال کرتا ہے، کہیں فرمایا روزہ انسان کے اعمال کو اس طریقے سے سنوارتا ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد اللہ نے آگے فرمایا لعلکم تتقون، یہ تو حدیث میں بیان کی ہوئی فضیلتیں ہیں، قرآن مجید میں روزے کا مقصد بتایا گیا، اس لیے تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر دھیرے دھیرے تقوی کا مزاج پیدا ہو جائے۔ تو روزہ جب انسان رکھتا ہے تو ایک تو اس کے جسم پر اس کی بھوک کی وجہ سے اس کے نفس پر مشقت ہوتی ہے، اور اس مشقت کی وجہ سے اس کی جو روح ہے اس روح کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اور جسم جو ہوتا ہے وہ بظاہر کمزور ہوتا ہے لیکن روح جب طاقتور بنتی ہے تو جسم سے اعمال صالحہ کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے رمضان میں اعمال صالحہ بتائے گئے اور جتنا رمضان میں نیکیوں پر
اجر کو بڑھایا گیا، کسی اور مہینے میں نہیں بڑھایا گیا۔ رمضان میں روزے کا مقصد تقوی کا پیدا ہونا، اور تقوی نام ہے اپنے آپ کو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچانے کا، ہر گناہ سے بچانے کا۔ انسان کے اندر روزے کی وجہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دیکھنے کا استحضار پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دیکھنے کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے دیکھنے کا استحضار پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے سوال و جواب کا احساس پیدا ہو جائے، اور ہر انسان اپنے اندر جو گناہ ہے، جو نافرمانی والا عمل ہے، اسے ختم کرنے کی فکر کرنے والا بن جائے۔ اگر رمضان کے مہینے میں اعمال کی کثرت ہو گئی، ہر عمل کثرت سے کیا جا رہا لیکن گناہ سے نہیں بچا جا رہا، تو پھر یہ روزے کے مقصد حاصل ہونے میں کمی کرنے والا انسان کہلائے گا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے روزے سے ہمارے اندر کیا بدلاؤ آ رہا، کیا تبدیلی آ رہی، کیا چینجز آ رہا، ان تمام چیزوں پر غور کریں، اور ہر انسان اپنے اندر موجود خرابی اور بگاڑ کو اور اپنے اندر موجود گناہوں کی گندگی کو دور کرنے کی فکر کرے کہ میرے اندر جتنے گناہ ہیں وہ گناہ ختم ہو جائے۔ ہر گناہ کو اپنی اپنی آنکھ سے، اپنی فکر سے، اپنی نظر سے ہم ٹٹولیں، ایک کاغذ بنا کر اس پر لکھ لیں کہ میرے اندر یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ۔ ان تمام گناہوں کو ختم کرنے کے رمضان میں کوشش کریں۔ اگر پورے رمضان کے مہینے میں ایک گناہ بھی ختم ہو گیا، ایک بری عادت بھی ہمارے اندر سے چلی گئی، جھوٹ کی، غیبت کی، چغلی کی، گانے کے سننے اور فلموں کے دیکھنے کی، نماز نہ پڑھنے کی، اللہ کا ذکر نہ کرنے کی، اللہ سے غافل رہنے کی، دنیا کی محبت کی، شوہر کی نافرمانی کرنے کی، بیوی کی ناقدری کرنے کی، ماں باپ کی بدتمیزی کرنے کی، کتنی نافرمانیاں ہیں اللہ کی حقوق سے ہو یا اللہ کے بندوں کے حقوق سے ہو۔ اگر ایک بھی گناہ رمضان کے اس مہینے میں چھوٹ گیا تو سمجھے روزے کا مقصد ہم کو حاصل ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو روزے کا مقصد سمجھا دے اور توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔